اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عمران، سورہ آل عمران، آیت نمبر 30۔ دیکھیں اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں قیامت کا وہی جو ہم نے کہا تھا کہ ایک رجحان ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں جب کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس پر بار بار قیامت کی تلقین، تو یقیناً بیچ میں اعمال نامے کا جو انٹرفیئرنس ہے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں فوکسڈ کرواتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ بار 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 آپ دیکھیں کہ یہ ایک ردھم ہے، ایک جوائننگ ہے کہ ہماری زندگی اور پھر ہمارا اعمال نامہ اور پھر قیامت کے دن پیشی۔ اس چیز کو آج آیت نمبر 30 بیان کرے گی کہ یوم تجدو، یہ وہ دن ہوگا کہ تجدو پائے گا، کل نفس، تمام لوگ، تمام نفس پائیں گے، ما عملت۔ یہ ما عملت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اور میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم تسلی لیتے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ فلاں کی وجہ سے میں نے گناہ کیا یا فلاں نے مجھے مجبور کیا اس گناہ کے لیے، تو بار بار ہمارا آپ کا یہ بیٹھنا اور یہ سمجھانا، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا کہ اگر تم کسی کی وجہ سے کرتے ہو، کوئی تم کو زبردستی کرتا ہے، تو تم یاد رکھو کہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کے کام کو کر سکو اور باطل کو جھٹلا سکو۔ یعنی یہ ہمارے بچوں تک کی ہمیں ٹریننگ ہوتی ہے کہ دیکھو بچے، کسی کے آگے یہ جو کہنا ہے نا کہ میں مجبور تھا، یہ مجبوری اللہ کیا نہیں چلے گی، کیونکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑے بڑے ظالموں سے اور بچائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی ریئر کیس ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جس کو بالکل مجبور کر دیا جائے تو پھر اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ نہیں تو عام حالات میں جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے سب کے لیے عافیت کا معاملہ کرے، کہ جو بھی کچھ گناہ، غلط کام ہم نے اگر اپنے گھر والے، اپنے کسی رشتے ناتوں کی وجہ سے مجبور ہو کے بھی ہم نے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو اپنے اعمال نامے میں بندہ پائے گا۔ وہ اس خوش فہمی سے نکل جائے کہ وہ اللہ کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں مجبور تھا، یعنی اللہ نے تمہیں اتنی ہی آیتوں کا بوجھ دیا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو۔ اللہ نے تم پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ ٹاپک ہے آج ہمارا کہ جس دن پائے گی ہر نفس جو عمل کیا ہوگا اس نے، من خیر، اگر کوئی خیر میں سے کیا ہوگا، محضرہ، تب بھی وہ حاضر پائے گا، وما عملت من سو، یہ عاطفہ جائے گا کہ جو عمل کیا ہوگا من سو، کوئی سو میں سے، کوئی برائی میں سے، بری بات میں سے، تو بھی وہ پائے گا، یہ عاطفہ جائے گا کہ دونوں چیزیں وہ پائے گا، سوائے یہ کہ میں اور آپ معافی مانگ لیں، لوٹ آئیں، اصلاح کر لیں اور اللہ کو خوش کر دیں، تو انشاءاللہ جو اللہ فرماتے ہیں، جو آیت میں آتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو پائے گا اور ذرہ برابر بھی برائی ہوگی تو پائے گا، تو ہم اللہ سے یہ حسن سلوک، یہ حسن ظن، ہم اللہ سے یہ اچھا ظن رکھ سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری برائیوں کو مٹا سکتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی انشاءاللہ نہیں بچے گی۔ تو اس کے لیے معافی، رجوع، بیٹھنا، سننا، وقت نکالنا، سچی توبہ کرنا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب غور سے دیکھیے گا کہ انسان اتنا پچھتائے گا قیامت کے دن۔ تودو، ودو، اس کا اوریجن کیا ہے؟ ودود، اللہ کا جو نام ہے ودو۔ تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش یہ کہ درمیان اس کے، اس نفس کے اور اس کے درمیان، اس برائی کے درمیان، امدم بعیدہ، اس عمل کے درمیان، عملت، کہ وہ خواہش کرے گا کہ اس کے عمل کے درمیان اور اس کے خود کے درمیان امدم بعیدہ، ایک مدتوں دوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے گناہ نہ ہوں۔ اور واقعی کبھی کبھار میں بھی سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن جب ہم اپنے اعمال نامے میں اپنی برائی دیکھیں گے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خواہش تو یہی ہوگی کہ کاش یہ میرے نام سے نہ لکھی ہوتی، کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا، کاش
میں اس گناہ میں انوالو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ کو معافی مل جائے، تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن دوبارہ کل بھی ہماری یہی پوائنٹ آیا تھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کل بھی آپ نے یہی بات پڑھی تھی کہ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، تو دیکھو اپنے اعمال نامے کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال نامے کی حفاظت کرنا کہ وہ کسی کی وجہ سے تم اللہ کے ناراضگی میں نہ آ جاؤ۔ تو یہ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیت نمبر 20 کا حوالہ دیا تھا کہ میں نے اپنا چہرہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ وحی کی کتاب، اللہ کے احکامات کے لیے جھکا دیا۔ جو میری اتباع کرنا چاہے، اگر وہ جاننا بھی چاہتا ہے کہ میری اتباع کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی کتاب کے آگے سر جھکا لینا چاہیے، یعنی عمل کر کے دکھا دینا چاہیے۔ لیکن اگر لوگ ناواقف ہیں اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو فرق کر دیتے ہیں، اطیع اللہ قرآن کہتے ہیں اور اطیع الرسول حدیث کہتے ہیں، پھر حدیث میں بھی ضعیف حدیث بھی لاتے ہیں، پھر حدیثوں میں شیعوں کی الگ حدیث اور سنیوں کی الگ حدیث، اور پھر سنیوں ہی میں ڈیفرنٹ حدیث ہیں۔ تو اس آیت کو انہوں نے اتنا گھمبیر بنا دیا، آیت نمبر 31 کو بہت گھمبیر بنایا، اور میری زندگی میں بہت لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اس آیت کا مجھے جواب دے دیں۔ آیت نمبر 31 کے بارے میں کئی میسیجز آتے ہیں، کئی فونز کالز آتی ہیں کہ اس آیت کے بارے میں آپ ہمیں سمجھا دیں۔ قل، آپ بھی غور سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو۔ اب جن کا جیسے مائنڈ سیٹنگ ہے، ایکچولی یہ سارا گیم، یہ سارا معاملہ جو گڑبڑ ہوتا ہے وہ ہماری غلط سوچ کا ہوتا ہے یا غلط تعلیم کا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان واقعی بڑا سنسیئر ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، تو بیچارے کا دماغ جائے گا کہ حدیثوں کی اتباع کرو، اور اگر شیعہ ہوگا تو اپنی وہ 4 کتابوں کی اتباع کرے گا، اور اگر سنی ہوگا تو اپنی صحاح ستہ کی اتباع کرے گا، اور اس آیت کو سمجھے گا کہ جناب اس آیت کی روح سے حدیثوں کی کتاب کی اتباع اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو بار بار ریپیٹیشن میں یہ بات بتائی کہ آیت نمبر 20 کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری اتباع کرنا چاہے، اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ جو میری اتباع کرنا چاہے، یعنی اللہ کے رسول کی جو اتباع کرنا چاہے، تو رسول کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ تو جو محبت کرتے ہو تم اللہ سے تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کی کتاب کے آگے اپنا سر جھکا دو، کلام الہی جو کہ نازل ہوئی ہے کتاب، اس کے اوپر اپنے سر کو جھکا دو، عمل سے اس اپنی دنیا میں نافذ کر لو۔ یہ ایکچولی اللہ کے رسول کی اطاعت کہلائے گی۔ یعنی یہ ہم اس کا ٹاپک رکھ سکتے ہیں، اس آیت کو ہم سینڈ کر سکتے ہیں کہ اباؤٹ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کو ہم اس طرح سے بھیج سکتے ہیں کہ شاید لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، یعنی قرآن کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی وہ بھی محبت کرنے لگ جائے گا، محبت کریں گے تم سے، اللہ تمہیں بخش دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اگر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، اور اللہ تو چاہتے ہی ہیں بخشنا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے کی بات بھی دیکھیے کہ اسی کے ہی ساتھ وہی الفاظ آ گئے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی یہ واو آ کر بھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی آ کر تثنیہ نہیں بنے گا کبھی بھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پورے قرآن سے چھان لیں کہ یہ 2 اطاعت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مرج ہو کے مذکر واحد ہو جاتی ہے۔ وہ آیت بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جبکہ آسمان اور زمین وہ 2 چیزیں مرج ہو کر اور تثنیہ ہو جاتا ہے۔
آدم اور اس کا جوڑا مرج ہو کے تسنیہ ہو جاتا ہے. کئی چیزیں جہاں دو کی بات آتی ہے وہاں وہ تسنیہ کا آگے گرامر دیتا ہے، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول کے آگے گرامر مذکر واحد کی چلتی ہے. سوچئے گا، ضرور سوچئے گا کہ اسی بات کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ٹاپک آیا، اور اگر تم اس الہامی کتاب کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اللہ کے نبی کے طریقے سے جو کہ کلام الہی کے آگے جھکنا، اگر یہ اس طریقے سے منہ پھیرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں ایسے کفر کرنے والوں کو. یہ بڑی کلیئر واضح آیت ہے. اب جناب تھوڑا سا آپ کو پھر دماغ چلانا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کچھ محکم باتیں بتاتا ہے اور قرآن میں کلیئر آتا ہے کہ تدبر نہیں کرتے تم، تو اس کا مطلب تدبر کرنے کی ضرورت ہے. ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ نے کہا تم تدبر نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب آپ تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے. آج جو ہم نے ابھی اتنی دیر باتیں کی 11 منٹ، یہ بھی تدبر والی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول تھا. ابھی آگے کی 34 آیت بھی آپ کے لیے 33 آیت سے بھی آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی چیز ہے. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. اب بظاہر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تدبر کریں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہی نے چنا، لیکن اللہ کیوں چنتے ہیں اس کی آگے آپ کو محکم مثال مل جائے گی، جو آپ تدبر کریں گے تو ملے گی. اگر آپ تدبر نہیں کریں گے تو آپ ہتی پتی بیٹھیں گے اور کہیں گے بھائی جی اللہ ہی نے چنا ہے، اسے میرا کیا قصور کہ اگر اللہ نے مجھے نہیں چنا. تو اللہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، آگے تدبر کرنے والوں کے لیے خزانہ ہے کہ اللہ کسی کو کیوں چنتے ہیں. اللہ نے پہلا تو تعارف یہ کرا دیا کہ ہم نے ان خاندانوں کو چنا. اس کے بعد اللہ نے دوسری بات یہ بتائی ذریتم بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں. اوکے، تو گویا ہم بھی ایٹ لاسٹ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. چنتے، اللہ چنتے کس بہاف پر ہیں، یہ پوائنٹ شروع ہوا واللہ سمیع علیم. بظاہر تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کیا بات ہے، بظاہر تو آپ کہیں گے کہ 2 نام لکھیں اللہ کے کہ اللہ سمیع علیم ہے، لیکن آپ کو اگر انشاءاللہ پہچان ہو جائے قرآن کی تو آپ کو سمیع علیم میں خزانہ مل جائے گا کہ اللہ سب کی نیتوں کو سن رہے ہیں، اللہ سب کی نیتوں کو جان رہے ہیں کہ کون دنیا سے کچھ بڑا کام کر کے جانا چاہتا ہے اور کون اس دنیا سے ایسے ہی کھا پی کے اپنی خود کی عبادتیں کر کے اور مر جانا چاہتا ہے. یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی کہ کون کس نظریے کا انسان ہے، کون چاہتا ہے کہ ہاں میں کچھ کام کر کے جاؤں کہ اللہ مجھے سراہیں اور اللہ میری قدر کریں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو غور کیجئے گا سمیع علیم میں اللہ سب کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. اس میں آپ کو بی بی مریم کی ماں کی نیت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی تو اللہ نے، اور وہ کسی بیٹے کے ذریعے سے کرنا چاہ رہی تھی. تو اس وقت تو عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، جب وہ کسی بیٹے کے ذریعے سے کچھ کرنا چاہ رہی تھی بڑا کام اللہ کے لیے، تو وہاں تو عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے اور وہاں پر بیٹی پیدا ہوئی. اس نے اپنی نیت کو نہیں بدلا، اس نے بیٹی کو بھی اللہ کے راستے میں نکالا. تو پھر اس بیٹی کو اللہ نے چنا، بی بی مریم کو، اور وہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور وہاں سے اتنا بڑا کام بی بی مریم کے نام ہوا، اور بی بی مریم کا نام، اس کا کریڈٹ اس کی ماں تک جاتا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لیں، آپ اپنے آپ کو لیں کہ اگر آپ کی کوئی نیت ہے، آپ کی کوئی نیت ہے کہ آپ کی اولاد کوئی بڑا کام کرے، تو میرا ایمان ہے آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے پوتے پوتیوں میں سے ضرور کوئی اٹھے گا، اور آپ کی اولاد بھی اٹھے گی. ہم کیوں
کوتاہی کریں کسی دعا میں. اگر آپ کی نیت ہے اللہ آپ کو بھی اٹھائیں گے، آپ کی اولاد کو اٹھائیں گے، آپ کے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں میں سے اٹھائیں گے، ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہوگا. ایگزیکٹ ریوارڈ آپ کو بے شک اپنی فرسٹ جنریشن سے نہ ملے، لیکن انشاءاللہ بعد کی جنریشن میں وہ آپ کی جینز ٹرانسفر ہوگی. یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی جینز، آپ کی عادتیں، آپ کی خواہش یہ آپ کی آنے والی اولاد میں ضرور ٹرانسفر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی اولادوں میں سے بھی لوگ یہ کام ضرور کریں گے. تو نیتوں کو تو اچھی کر دو، نیتوں کو تو بدلو، نیتوں میں تو صفائی لے آؤ. تو دیکھیں یہاں پر بی بی مریم کی ماں کی نیت بتائی جا رہی ہے. تو یقیناً آدم، نوح، ابراہیم کی آل، انہوں نے بھی اچھی نیت رکھی ہوگی، اللہ نے ان میں سے بھی نبیوں کو اٹھایا. ٹھیک ہے، اب ہمارا تو آخری نبی پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں اپنا انڈیویجول لیول پر اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے کہ اللہ ضرور ہمیں بھی اٹھائیں گے، اور ہماری اولاد اور اس کے بعد ان کی اولادوں میں سے بھی لوگوں کو اٹھائیں گے. وہ آپ کا عمل دیکھیں گے کہ ہماری نانی، ہماری دادی، ہمارا نانا، ہمارا دادا، ہمارے چچا، یہ سب اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ڈسکس کر کے بتایا کرتے تھے. ان کے گھر روز یہ درس قرآن ہوتا تھا. تو دیکھیے گا انشاءاللہ بہت ہلچل مچے گی اور اللہ تعالیٰ سب خیر کا معاملہ کریں گے. تو دیکھیں یہاں پر کلیئر اب آپ سمجھیں کہ اس قولت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا، اے میرے رب انی نذرت، میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، لکا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ما فی بطنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے، کہ میں اس کو ہر محررن یعنی میں اس کو آپ کے کام میں لگا دوں گی، نہ کہ مزاروں پہ بٹھا دوں گی اور مجاور بنا دوں گی. اور آپ دیکھیں گے اگر کسی نے بی بی مریم کے بارے میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہوئی ہے تو اس کا بھی دماغ بڑا خراب ہو جائے گا. اگر یہ جیوز کی اور کرسچنوں کی بنی ہوئی ڈاکیومنٹری کبھی آپ دیکھیں تو بہت جھوٹ پر مبنی ہے کہ بی بی مریم کو باقاعدہ قید کر دیا گیا اور وہ اسی اسکول میں اور مدرسے میں رہتی تھیں، کسی سے مل نہیں سکتی تھیں، اور وہ ننس تھیں اور سسٹر تھیں اور مدر تھیں. یعنی جو ہم لوگوں نے بھی کانوینٹ میں اگر پڑھا تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں سسٹرز بن جانا اور ننس بن جانا، مدر بن جانا، اور پھر وہ کبھی شادی نہ کرنا، کسی شادی کو اٹینڈ نہیں کرنا، وائٹ کپڑے پہننا، کبھی بھی مطلب وہ دنیا دار نہیں ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں بھی کچھ مزاروں پہ فنا فی اللہ ہو جانے والے لوگ صوفی ازم میں بہت سی چیزیں، اور کنویں پہ الٹا لٹکنا، اور کھانا نہیں کھانا، پتوں پہ زندگی گزارنا، صرف پانی پی کر 40 سال گزارنا، ایک پیر پر عبادت کرنا، الٹا لٹک کر عبادت کرنا، استغفر اللہ، یہ چیزیں وجود میں آئیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. آپ نے ادھر ایک ایک لفظ کو غور کرنا ہے کہ وہ بے شک بیٹا چاہ رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی نیت کو پرولونگ رکھا، انہوں نے اپنی نیت میں درار نہیں ڈالا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اس کو کام کراؤں گی، محرر آزاد رکھوں گی کہ وہ بس آپ کے لیے ہوگا. فتقبل منی، اللہ میری اس خواہش کو بھی قبول فرمائیے اور اس کام کو بھی قبول فرمائیے میری طرف سے. انک انت السمیع العلیم، دوبارہ دیکھیں سمیع العلیم آ گیا. میں بڑی ٹھہر ٹھہر کر یہ بات پڑھا رہی ہوں کیونکہ یہ میرا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے کہ انک انت السمیع العلیم، اللہ آپ سمیع علیم ہے، میری اس نیت کو آپ جانتے ہیں. فلما وضعتها، پس جب جنا اس نے اس بیٹی کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها، بے شک جنا میں نے تو اسے لڑکی. مجھے تو ادھر ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ اللہ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی، واللہ عالم، اللہ بھی خوب ہی جانتے ہیں، اللہ ہی نے تو دیا تھا، اللہ ہی تو سمیع علیم تھے، اللہ ہی تو جانتے تھے کہ تمہاری نیت میں کیا تھا، اللہ نے بیٹی دے دی. دیکھ لیجئے
کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو کنونس کر لیا، کتنے لوگ تمہاری بات مانتے تھے. آپ سے یہ دیکھا جائے گا کتنا وقت لگایا اللہ کی راہ میں اور کتنا خلوص تھا تمہارے اندر. تو اس لیے آپ زبردستی نہ کیا کریں کسی کے ساتھ، اور آپ جلد بازی بھی نہ کیا کریں کہ بس جلدی ہو جائے، جو میں چاہ رہی ہوں یا جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے. نہیں جناب، آپ کام کریں. تو قرآن کی روح سے انہوں نے اللہ کو کہا بڑے معصومیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری نیت جانتے ہیں، میں نے تو بیٹی جنی ہے. اللہ نے کہا ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے جو جنا ہے. اور جو پوائنٹ ہے یہاں پر سمجھنے والا کہ لیس الذکر کالانثی، یہ بھی بڑا سمجھنے والی چیز ہے. یہاں پر بھی جن لوگوں کو لڑکیوں کی ویلیو گرانا ہے وہ اس انداز سے اسے پڑھیں گے، اور جسے اسے پازیٹیوٹی کے ساتھ پڑھنا ہے وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور نہیں ہے مذکر مانن مونس کے. یہ بی بی مریم کا بھی کی ماں کا کال بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی کال ہو سکتا ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، ایک سیدھی سی بات ہو سکتی ہے. اس میں کوئی سپرلیٹو ڈگری اور کسی کو اللہ تعالیٰ گرا نہیں رہے کہ ہاں لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے. ہاں سچی بات ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، جی سچی بات ہے. وہ جو لڑکے سے کام کرانا چاہ رہی تھی وہ لڑکی سے اب تھوڑی اس کی جو سوچ ہے وہ فرق ہے. کیا آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے رخصت نہیں کرتے؟ بہت کم لوگ داماد رکھتے ہیں گھر میں، نہیں تو کیا لڑکیوں اور لڑکوں میں کیا برابری ہے؟ بہت سے لوگ لڑکوں کی شادی کر کر الگ رکھتے ہیں اور بہتوں کو ساتھ ہی رکھا جاتا ہے. بہتوں کو پوتے پوتیوں کی ذمہ داری دادا ہی پر ہوتی ہے. بہو بیوہ ہو جائے تب بھی وہ دادا کے پاس رہتی ہے، دادی کے پاس رہتی ہے. میں ایک عام بات کر رہی ہوں، وہ الگ بات ہے ریئر کہ کہاں گڑبڑ ہوتی ہے. بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، بیٹیوں کا مہر لیا جاتا ہے، بیٹیوں کی فزیک الگ ہوتی ہے، بیٹیاں الگ ہیں، بیٹے الگ ہیں، لیکن کوئی اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہے. اور اس سے جو ایک انداز مریم کی ماں کا آ رہا ہے کہ وہ کچھ بیٹے کے لیے چاہ رہی تھیں، جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا ایک زمانے میں کہ جی بیٹا ہو تو حافظ قرآن بنا لو، بیٹا ہو تو حافظ قرآن بنا لو. تو جب ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہوا تو ہم نے بیٹیوں کو حافظ قرآن بنا لیا. اس زمانے میں علماء مولوی فتویٰ دیتے تھے بیٹیوں کو مت بناؤ حافظ قرآن. بخدا قسم کھانے والی بات ہے کہ ہم نے جب بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا تو ہمیں کئی مولویوں سے میسج ملا. ہمارے میاں بڑے خوشی خوشی سب کو بتاتے تھے کہ میری بیٹی حافظ بن رہی ہے. تو مولوی کہتے تھے کہ یہ پرایا دھن ہے، یہ سسرال کیسا ملے گا، شوہر کیسا ملے گا، بیٹیوں کو حفظ مت کراؤ. تو وہ میرا ایگریشن آیا کہ کوئی پرایا دھن نہیں ہے میری یہ بیٹیاں، اور شوہر کوئی باپ لگتے ہیں، شوہر کوئی خدا لگتے ہیں، بلکہ بیٹوں کا حفظ رکھنا مشکل ہے. بیٹیاں تو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو گود میں سلاتے ہوئے اور کھانا پکاتے ہوئے اور گھر میں کام کرتے ہوئے بھی اپنی ریکارڈنگ لگا سکتی ہیں اور اپنی روز کی دہرائی کر سکتی ہیں اور اپنی نماز میں پڑھ سکتی ہیں. کہاں لکھا ہے کہ امہات المومنین کو تو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اللہ کی آیتوں کو یاد رکھا کرو. تو ہم نے بھی اس پر مولویوں کو کہا یاد کیا کرو بھی، اگر آپ ترجمہ لے لیں تو آپ کا کیا جائے گا، کیوں یہ فتوے فضول کے دے رہے ہیں. اور وہاں سے میری اگریشن شروع ہوئی تھی کہ ان کے پاس کیا فتویٰ ہے کہ بیٹیوں کو حافظ نہ بناؤ. اور پھر اقرا اسکول وجود میں آئے اور دھڑا دھڑ لوگوں نے بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی میری وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن جو چیز اٹھتی ہے تو وہ پھر ہر کونے سے اٹھتی ہے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ کچھ سالوں بعد ہمارے یہاں انشاءاللہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ ضرور بند ہوگا. میں یہاں سے اٹھی ہوں، کوئی وہاں سے اٹھے گا، تھوڑے قدم بعد کوئی اٹھے گا، تھوڑے قدم بعد کوئی اٹھے گا، ایک حالہ بنے گا، اور انشاءاللہ کچھ سال بعد یہ بات وجود میں آئے گی کہ بہت سی باتیں اللہ رسول پر جھوٹ کی گئی تھیں. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں.
آپ اپنی طرف سے کچھ کریں. تو عمران کی جو بیوی تھی، جو بی بی مریم کی اماں تھیں، ان کی بڑی خواہشات تھیں، اللہ سمیع علیم تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ انی سمیتھا، بے شک میں نام دے رہی ہوں میں اس بچی کا مریم. ہمارے یہاں تو ماؤں کو اکثر یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے، پھپھو رکھے گی نام، خالہ تو رکھتی نہیں ہے، خیر ننیال والے اتنا نہیں رکھتے جتنا پھپھو رکھے گی نام، تو دادا رکھیں گے نام، تو دادی رکھے گی نام، تو باپ رکھے گا نام. کہاں ماں کو اتھارٹی ہے اتنی؟ اب انشاءاللہ ہو گئی ہوگی. تو جناب یہ کام دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی پسند کا نام رکھا، اور اس نے بیٹا سوچا ہوا تھا لیکن بیٹی بھی ہوئی تو وہ ڈسہارٹیڈ نہیں ہوئی، اس نے فوراً نام بھی رکھا کہ نام دیتی ہوں میں اس کو مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اے اللہ آپ کی. فوراً درد زا، ڈیلیوری پین ڈیو کیا اس نے، جب چائلڈ کو، جب اس نے بیبی بورن کیا تو اسے سب یاد تھا، اسے اپنی نیت بھی یاد تھی. وہ اتنی اسٹرانگ لیڈی تھی، بہت اسٹرانگ عورت تھی، اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی. اس نے کہا کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اے اللہ آپ کی. یعنی اس کو اللہ 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 چاہیے تھا، وہ بس اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کو کچھ دینا چاہتی تھی، کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہتی تھی. اس نے اپنی نیت کو اور اسٹرانگ رکھا، پرولونگ کیا، اور کہا کہ اللہ میں اس کی بھی اولاد کو، اللہ اس کو تو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. یعنی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ بچی کبھی شادی نہیں کرے گی، وہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے گی، اس کے کوئی بچے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی سسرال نہیں ہوگا. وہ باقاعدہ اپنے سسرال میں کے دنیا سوسائٹی کے ساتھ ایک نیک بچی بنے گی. اور اسی طرح ہر ایک کی نیت ہونی چاہیے. یعنی آپ نے دیکھا ایک ایک چیز کھل گئی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو جس نیت سے اس نے پیدا کیا تھا، اللہ نے بھی اسی نیت کے ساتھ اس بچی کو قبول کیا. قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے میرے نزدیک قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے راستے کو آسان کیا. یعنی اس کی خواہش قبول ہوئی، اس کی منزل آسان ہوئی، اللہ نے اس کو پروان چڑھایا، جبکہ بظاہر اس کی ماں نے اس کو پروان چڑھایا. لیکن آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیے، الفاظ کا چناؤ کہ فتقبلها، قبول کیا اس اللہ نے اس بچی کو، اس کے رب نے. قبول حسن، بہت اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے اس کی مقبولیت، اس کو اللہ نے قبول کیا. وَأَنبَتَهَا، اللہ یہ ریوارڈ اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ میں نے اس کو پروان چڑھایا. پروان چڑھانا بہت اچھی طرح، اور پروان جو اچھی طرح چڑھانے میں اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی فیور اس کے پروان چڑھانے میں یہ ہوا کہ اس وقت کے عالم کی تعلیم ان کو نصیب ہوئی، اس وقت کے عالم کی، اس وقت کے نبی کی، اس وقت کے نیک انسان کی تعلیمات سے وہ بچی فیضیاب ہوئی. وَكَفَّلَهَا، اللہ نے اس کو جو بہترین پروان چڑھایا وہ اس تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے کہ کفالت کی اس بچی کی ذکریہ نے. انڈرسٹینڈ؟ تو اب آپ نیت بنائیں، اللہ راستہ نکالیں گے. آپ نیت بنائیں، اللہ راستہ نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد بڑی پیاری بات ہے کہ جب کبھی ذکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، ان کے پاس رزق پاتے تھے، تو رزق کا معنی کھانے پینے کا سامان بھی لوگوں نے لکھا ہے. رزق کا معنی اللہ کی دین، انٹیلیجنٹ بچی، بہت ہی جو پڑھاتے تھے اس سے زیادہ وہ سمجھ جاتی تھیں، یہ بھی دین ہوگی. اس کو بھی میں نے ضرور ہمیشہ بیان کیا ہے کہ جو ذکریہ پڑھاتے تھے ان کو کچھ اور بھی زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا تھا، جس پر وہ کہتے تھے کہ اے مریم ان لکی ھذا، یہ اتنی سمجھ آپ کے پاس کیسے آ گئی؟
اور کچھ نے اس کا ترجمہ لیا کہ اتنا رزق، اتنا فروٹ آپ کے پاس کیسے آ گیا، کیونکہ محراب میں ذکریا جاتے تھے۔ تو دونوں طرف سے ہم اس کو لیتے ہیں کہ وہ اتنی فاسٹ انٹیلیجنٹ تھیں۔ ذکریا کہتے تھے یہ سب آپ کو کون سکھاتا ہے؟ قالت، تو وہ بچی کہتی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے مجھے سب تدبر، عقل اور مور انٹیلیجنٹ وہ ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب۔ تو یہاں بھی آپ کو محکم انداز لانا ہے کہ اللہ کسے چاہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے متوجہ ہوتا ہے، وقت نکالتا ہے، تو اللہ بھی اس کو بے حساب نوازتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے خاص کاموں کے لیے بے حساب سمجھ اور بے حساب ہمت اور بہترین انسان بنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔